جن کا خالق خود انہیں ورفعنا لک ذکرک کہتے تھے، ان کی تعریف میں کبھی والضحیٰ واللیل کہتے، ہاں، اور انہیں پکارنا ہو تو مزمل طٰہٰ یاسین کہے۔ اس کی شان کو کون گھٹا سکتا؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آد آتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہاں، ان ظالم کتوں کو جو آج قرآن بدلنے نکلے تھے خود ہی بدل کر، یہ میرے اللہ کی مار ہے۔ بلکہ مولا کی شان تو دیکھیں، وہ اسلامی نام بھی گوارا نہیں کرتا۔ محمد عربی کے پاس فخر کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں صفات ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں میرا رب ہی مجھے محمد بھی کہتا ہے، احمد بھی کہتا ہے، حامد بھی کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ مولا کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، جس نے اپنے نبی پاک کی عزت کو اتنا بلند کیا، آپ کہاں سے اس کو نکال سکو گے؟ اس نام پاک کو اس رب ذوالجلال نے ہمارے کانوں میں، ہمارے اذانوں میں، ہمارے بیابانوں میں، مسجد کے ستونوں میں، مسجد کے محراب و منبر میں، ہمارے گنبد و مینار میں اس مصطفیٰ کے نام کی صدائیں ایسی بلند کی ہیں۔ اس نام پاک پر خروچ آنا بھی دور کی بات ہے، اس مولا نے محمد پر ایک نقطہ تک نہیں رکھا ہے، اس محمد پر کوئی نقطہ بھی نہیں ہے۔ اس حال نے سچ ہی کہا تھا، یہ نبی پاک کا نام کہاں ہے؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ تم اس نام پاک کو ہٹا نہیں سکو گے۔ آؤ میں وہ صفات ذکر کر کے آگے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ میرے نبی کی سیرت پاک پر گفتگو شروع کی جائے اور باتیں ختم ہو جائیں، تب بھی میں جا کر کے کہوں گا ابھی ابتدا ہی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تاریخ میں میں نے نہ چہرہ پیش کیا ہے، نہ آنکھیں پیش کی ہیں، نہ ان کی پنکھڑیوں والے گلاب والے ہونٹ پیش کیے ہیں، نہ وہ رخسار پیش کیے ہیں۔ ابھی تو میں نے ذکر چھیڑا ہی نہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر، ہم اپنے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں۔ سنو، میرے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو قرآن پاک میں جہاں جہاں کہا وہ کیا کیا کہا؟ اے مصطفیٰ، بھونکنے والے کچھ بھی کہیں، اللہ کہتا ہے محمد تم حامد ہو، محمد تم احمد ہو، محمد تم محمود ہو، محمد تم عاقب ہو، تم فاتح ہو، تم سراج ہو، تم رشید ہو، تم منیر ہو، تم بشیر ہو، تم نذیر ہو، تم ماہر ہو، تم داعٍ ہو، تم سراج ہو، تم رسول ہو، تم نبی ہو، تم کریم ہو، تم شفیع ہو، تم حبیب ہو، تم خلیل ہو۔ اے محمد، تم ہی مصطفیٰ ہو، تم ہی مرتضیٰ ہو، تم ہی مرتجا ہو، تم ہی مختار ہو، تم ناصر ہو، تم منصور ہو، تم قائم ہو، تم عادل ہو، تم حکیم ہو، تم حجت ہو، تم نور ہو، تم برہان ہو، تم ابتدی ہو، تم مدنی ہو۔ سنو میرے عزیزو، یہ میں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہا، اس مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا خالق خود کہہ رہا ہے۔ میرا حبیب مدنی ہے، میرا حبیب مکی ہے، وہی حجازی ہے، وہ ترازی ہے، وہ مدری ہے، وہ عربی ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ امی ہے، وہ یتیم ہے، وہ جواد ہے، وہ فتاح ہے، وہی محمد عربی ہے، وہی محمد عالم ہے، وہی محمد طاہر ہے، وہی محمد مطہر ہے، وہ سابق بھی ہے۔ یا رسول اللہ، تم مقتصد ہو، تم مہدی ہو، تم حق ہو، تم مبین ہو، تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو، تم ہی محلل ہو، تم ہی محرم ہو، تم ہی رحمت ہو، تم مذکر ہو، تم مطیع ہو، تم مومن ہو، تم ابتہی ہو۔ یا رسول اللہ، تم مکی ہو، تم قریب ہو، تم منیب ہو، تم شکور ہو، تم تاسین ہو، تم حامیم ہو، تم یاسین ہو، تم طٰہٰ ہو، تم ہی مزمل ہو، تم ہی طٰہٰ ہو۔ یا رسول اللہ، جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو۔ چھیڑا ہے ابھی
ذکر چھڑا ہے تو سن کے چلو میرے عزیزوں، اس لیے کہ اب ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں جس کے ہر ذکر میں ہمارے آنکھوں کا نور ہے، جس کے ہر نام میں ہمارے دل کا سرور ہے، ہماری راتیں اس نام پر کٹتی ہیں، ہماری شامیں اس نام پر گزرتی ہیں۔ اور مومن کی عادت تو یہ ہے، ہر رات سوتا ہے اس انتظار میں کہ ملک الموت آئے گا، ہر رات میں سوتا ہے اس انتظار میں کہ اسرائیل آئے گا، اس لیے نہیں کہ روح نکال کر کے تڑپ آئے گا، اس لیے مومن انتظار کرتا ہے ملک الموت آئے، روح نکالے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہو۔ ہے شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ، ہے شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ۔ مومن کی تو یہ شان ہے، قبر میں پہنچ کر کے بھی مرنے سے ہم ڈرتے نہیں، مرنے سے ہم ڈرتے نہیں۔ ارے ان کو ڈراؤ جن کو جینے کا شوق ہے، جنہیں جینے کا شوق ہے۔ مومن وہ ہے جو قبر میں پہنچ کر کے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اس رسول مختار کے لیے مر کر کے آیا ہوں۔ مومن مرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ تھی میرے رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف جو قرآن میں اس نے پکارا اپنے نبی کو۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں ان ظالم کتوں کی طرف کیا دیکھتے ہو، ان کے لکھی ہوئی کتابیں ان کی زندگی تک نہیں چل سکتی، لیکن حسان بن ثابت 1400 سال پکارے تھے، آج تک چل رہے تھے، آج تک محفلوں میں گرم ہے۔ ابو لہب نے میرے نبی کی شان میں کیا کہا تھا کسی کو پتا نہیں، ابو جہل کون سی گالی دیا تھا کسی کو پتا نہیں، لیکن حسان بن ثابت کی بات یاد ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حسان بن ثابت رسول اللہ کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس لیے پکار کر کے حضور کی تعریف کیا تھا۔ اور دنیا بھر کی زبانوں میں جنہوں نے میرے نبی کی شان بیان کی، تھوڑی تھوڑی سی چیدہ چیدہ مثالیں اپنی محفل کو گرم رکھنے کے لیے اور تمہیں شہد جیسی مٹھاس دینے کے لیے ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا، اور پھر اسکندریہ کے شرف الدین بوسیری نے پکار کر کہا تھا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ بوسیری نے اسکندریہ سے پکارا تھا تو خواب میں میرے آقا تشریف لے گئے اور اپنی چادر بھی دے دیا اور ان کے لقوے کی بیماری کو بھی صحیح کر دیا۔ تعریف کرنے والے ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، یہ ہمارا مجمع بھی ناکافی ہے اور وقت بھی ناکافی ہے۔ بوسیری نے پکارا تھا اور سعدی شیرازی نے فارس کی زبان سے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حافظ شیرازی ایک بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ فارس کے رہنے والے فنا فی الرسول عاشق رسول، جن کا کلام ایسا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شاعر میرے قبر پر پہنچ جائے تو اس کے استقبال کے لیے مجھے باہر آنا پڑے گا۔ وہ عبد الرحمن جامی پکار کر کہتا ہے، تنم فرسودہ جا پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا دراآں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی شعراء نے کہا تھا۔ پنجاب کے ایک پنجابی شاعر ایک فنا پر رسول مہر علی شاہ کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور آنکھیں ہن مد بھریا، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کی تھی جا رہیاں۔ پنجابی لوگوں نے کہا تھا، کالیاں زلفاں والا
दुखी दिला दा सहारा, कालिया जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनो सब नालों प्यारा। पंजाबी लोगों ने भी कम तारीफ नहीं की। उसके बाद उर्दू वालों ने जब कहा था तो इकबाल शायर मशरिक कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खौम खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। इकबाल उस बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहता है, निगाह इश्क और मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तवज्जो से सुनो मुसलमानों, मैं मेरे नबी की शान बयान कर रहा हूँ, किसी नेता की नेतागिरी नहीं, किसी दुनियादार की तारीफ नहीं, मुस्तफा करीम की शान ये है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब आओ एक दिल से लगने वाली बात तुम्हारे सामने रखता हूँ। अभी तुमने कहा था मेरे नबी को देखने की तड़प है, उनको देखने की आस है। एक शायर ने क्या बेहतरीन अंदाज में मेरे नबी के खतो खाल को अशार में खींचा है, मेरे नबी की शान को उनके जमाल को कैसे बयान किया है। कहता है चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, तवज्जो से सुनना, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का बरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमीन है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है बरसरक, गर्दन है कि बरफर्क ज़मीं औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, और ये दाग खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, और किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबो लबे दंदाने पैगंबर, शर्मिंदा ताबो लबे दंदाने पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। मेरे आका के खतो खाल को बयान करते रहे, सारी दुनिया ने एक तरह बयान किया, और बरेली का हस्सानुल हिंद हिंदुस्तान का हस्सानुल हिंद कहता है, जब हस्सान बिन साबित ने मदीने में कहा था या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, तो बरेली का हस्सान कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। दुनिया भोंकती है तो भोंके, मगर हमारे आशिकों ने हमें पुकार करके कहा है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हंदे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। अरे मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका। हमजदों को मुजदा दीजिए कि है रजा बेकसों का सहारा। अरे तुम कहते हो मोहम्मद ऐसे थे वैसे थे, सुनो हम क्या कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वस्फ उनका क्या बयान कोई कर सके, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल
نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں پیزا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ، حاصل کلام یہ ہے میرے نبی کی تعریف کا۔ اگر رزلٹ دو باتوں میں چاہتے ہو تو سن لو، رزلٹ یہ ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اخیر میں اس جلسے کے اختتام پر ان ظالموں کو کہوں گا، ان چھچورے لیڈروں کو پکار کر کے بتاؤ، ان چھچورے لیڈروں کو بلا کر کے بتاؤ، ظالموں جمع کرو مجمع اور اس طرح کا جوش دکھا کر دکھاؤ۔ تمہارے 500 اور 200 پر آنے والوں کو تمہاری حقیقت تک نہیں معلوم ہوگی، لیکن میرے مجمع میں آنے والا اس کا وعدہ یہ ہوتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، یہ مجمع کسی نیتا کا نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ سدا سلامت رہے گا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں میرے عزیزوں، جھگڑنا لڑنا چھوڑ دو۔ میں نے شروع میں ہی کہا 1000 سلسلے کیوں نہ ہوں، سب میں بیعت ہو جاؤ، لیکن جمع ہونا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام کا۔ جیسے ان کا ان کا، سب کا تمہارا ہمارا، سب کا نبی ایک ہی ہے، تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی اسی نبی کا۔ جب اس نبی کی بات آئے تو سارے جھگڑے ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف۔ اخیر میں یہ اعلان کر